दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। नून लीग भी अब इलेक्शन मोड में और लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा नून लीग को क्यों? इमरान खान याजी को जहर देकर हलाक करने की साजिश बेनकाब, मगर किसने की ये साजिश बेनकाब? पिंकी पीली भी इमरान खान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने पर तुल गई। और 9 मई जलील लोगों का लानती प्रोग्राम था, ये किसने फरमाया? और पाकिस्तान पीपल पार्टी एक अहम मुकदमे के अंदर फरीक, और इलेक्शन जो मुतवक्का इलेक्शन है उसके अंदर कौन सी जमात कैलकुलेटेड मूव के साथ आगे बढ़ रही है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ नून लीग का। नून लीग का रायगढ़ के अंदर इजलास हुआ, जाती उमरा। तो नून लीग की क़यादत का इजलास हुआ और बिलाखिर नून लीग भी इलेक्शन मोड के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। और उस चीज़ नून लीग को भी ये इदराक हुआ है कि इलेक्शन मोड के अंदर जाए बगैर उनका गुजारा नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, पीटीआई हो, मौलाना फजल रहमान हो या कोई और जमात हो, तो वो इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया था, तो अब नून लीग भी इसी लेकर पर चल पड़ी है और उसने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर दी हैं। हालांकि अभी तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, मगर यह कि इलेक्शन उन्होंने दरख्वास्तें जो है ना ये तलब कर ली है। तो 10 नवंबर उसकी आखिरी डेट उन्होंने रखी है। उसके साथ साथ मंशूर कमेटी का उन्होंने जो उनके सिद्दीकी साहब है, उनका पहला नाम अरफान सिद्दीकी, तो अरफान सिद्दीकी साहब को मंशूर कमेटी का सरबराह बनाया है और उनको हदायत जारी की गई है कि इन लाइंस के अंदर जो है ना ये नून लीग का मंशूर तैयार किया जाए। और एहसन इकबाल साहब जो है, चूँकि इसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं नून लीग के, तो उन्होंने ये भी ऐलान किया, बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने बोला कि 2017 में कि वो जमातें जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है ना वो मुतालबा कर रही हैं या उसको डरा रही हैं, उनको जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है। मियाँ साहब इस वक्त जो है ना ये आउट है और ये 2017 में उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना ये छीनी गई, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में जो है ना ये रहनुमा मौजूद है जो कि बामी राब्ता मुहिम जो है ना ये कर सकते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास है जबकि हमारे पास नहीं। तो 2017 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे छीनी गई थी, जो तो सरकार वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो छीनी गई थी उसकी बुनियाद भी आपने ही रखी थी। अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ साजिशें ना करते, उनको अदालत के ज़रिए घर ना भेजते, तो आपको भी 2017 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को घर भेजना ना पड़ता। तो ये आपकी जो है ना ये हाथों से दी हुई जो गांठें हैं जो आपने खुद खोली हैं, आपका जो गड़ा जो आपने खोदा था उसी के अंदर आप 2017 में गिरे हैं, तो किसी से शिकवा करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद जो है ना ये आप 2019 तक मियाँ साहब खैर जब उनको सजा वगैरह हुई 2018 में, तो वो जेल में रहे, फिर आप मुआहदा करके भाग गए। आपने जद्दोजहद करके लेवल प्लेइंग फील्ड वापस लेनी थी, आपने क्यों वापस नहीं ली? इसका कसूरवार आप है, इसके कसूरवार कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जिस अहम मुकदमे के अंदर फरीक बनने जा रही है वो इलेक्शन का मुकदमा है। कल इलेक्शन के मुकदमे की समाअत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वकील जो है ना फ़रूक एच नाइक साहब को मुकर्रर किया है और कल बाज़ाब्ता वो इस मुकदमे के अंदर जो है ना ये फरीक बन जाएंगे इलेक्शन की तारीख के अंदर। पोलिटिकली तो वो इसका मुतालबा करते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी चाहिए, फौरी तौर पर अनाउंस करनी चाहिए। और बाकी जो 9 मई के हवाले से, कि 9 मई के हवाले से ये ज़लील लोगों का लानती प्रोग्राम, ये किसने फरमाया? ये शेख रशीद साहब ने फरमाया। तो शेख रशीद साहब जो है ना ये जिस तरह ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनका इंटरव्यू जो उन्होंने मुनीर फ़ारूक के साथ दिया था वो ज़रा थोड़ा सा होम्योपैथिक था। अब शेख रशीद जो है ना ये अपनी औकात में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं।
اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے پرانے موسم جو کہ ان کا تازہ ترین جو موسم تھا جس کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی قسمیں جو ہے نا یہ کھاتے تھے، اور پی ٹی اے بھی ان کو کہتی تھی یہ نسلی ہیں، یہ اصلی ہیں، اس لیے یہ عمران خان نیازی کے ساتھ یہ کھڑے رہیں گے۔ تو نہ صرف شیخ رشید صاحب نے پہلے جو ہے راہیں جدا کر لی، بلکہ ان کے جو ہے نا وہ ان کے بھتیجے جن کو انہوں نے اپنا بیٹا ڈکلیئر کیا، اپنا سیاسی وارث جو ہے نا ڈکلیئر کیا ہے، اس نے بھی جو ہے نا یہ پی ٹی آئی سے راہیں جو ہے نا یہ جدا کر دی ہیں۔ تو پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا یہ سخت سیاسی تنہائی کا شکار ہے۔ اس کے پاس وہ ان کا جو وزیر ہوا بازی تھا جناب سرور خان صاحب، غلام سرور خان صاحب، تو انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، جنہوں نے پی آئی اے کا بھٹا بٹھایا تھا۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر قحط الرجال ہے، ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، آلدو کے دعوے وہ بہت کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو الیکشن کی جو اس وقت صورتحال جو بن رہی ہے، اس کے اندر جو ایک واحد جماعت ہے جو کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا آج بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور 80% یا 90% کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عوام سروے وغیرہ ہم نے کروایا، عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کی تمام عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ایزیلی آرام سے 1/3 میجارٹی 2/3 میجارٹی جو ہے نا یہ ہم لے کر کامیاب ہو جائیں گے، یعنی کہ اسمبلی کے اندر جو ہے نا ہم بلا شرکت غیر جو ہے نا یہ حکومت بنا سکیں گے۔ پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو ہے نا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ جو جماعت آگے بڑھ رہی ہے وہ اب نہیں، وہ بلکہ پرانے اس کا کافی عرصے سے یہی سٹینس رہا ہے، اور یہی اس کی پروڈکشن ہے۔ اسی نے جو ہے نا یہ حالات کے جو ہے نا وہ حالات کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تھی کہ پاکستان کا آئندہ الیکشن کیسا ہوگا۔ تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ اگلی گورنمنٹ بھی کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی، اور کوئی بھی جماعت جو ہے نا یہ ایبسولوٹ میجارٹی لینے کی پوزیشن میں شاید نہ ہو۔ تو یہ کیلکولیشن لے کر آگے چل رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی۔ اس لیے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ حالانکہ اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ مانگے تو اس سے پاکستان پیپل پارٹی کا فائدہ ہے، کیونکہ کچھ جماعتیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں، اگر وہ سائڈ لائن پر ہو جائیں تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ جو ان کا جو ووٹ ہے ان کے سکیور کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی تمام جماعتوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ پولیٹیکل کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلتی ہے، اور وہ ذاتی دشمنی کے اوپر وہ نہیں اترتی، بدترین دشمن کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ منیمم پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ کر کے آگے چلتی ہے، جس کا تانا بھی ان کو ملتا ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی اس وقت جو ہے نا یہ کیلکولیٹڈ موو کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جس طرح ان کی موو کیلکولیٹڈ ہے تو وہ اپنی مخالف جماعتیں جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہ مستقبل کے اندر وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، کیونکہ سیاسی لوگ کسی کے لیے بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتے، اپنی ونڈو اوپن رکھتے ہیں دوسروں کے لیے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی ونڈو اوپن رکھ کر دوسروں کے لیے آگے بڑھتی ہے، اور اسی لیے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا بحرانوں کے اندر تمام جماعتوں کو لے کر آگے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بحیثیت وزیر خارجہ اپنے آپ کو منوایا، نہ صرف پاکستان کے اندر، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، حکومت کے اندر، حکومتی حلقوں کے اندر، بلکہ انٹرنیشنلی بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ اور پاکستان اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے اس سے بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپل پارٹی نکال سکتی ہے۔ اب میں آتا ہوں پنکی پیرنی، انہوں نے عمران خان نیازی کے خلاف وہ گواہی دینے کے لیے تیار کیوں؟ وہ اس طرح کے سائفر کا کیس تھا، تو سائفر کے کیس کے اندر جناب ان کے وکلا نے یہ پلی لی، کیونکہ گھڑی کا مین وہ کیس تھا، تو انہوں نے بولا کہ گھڑی کی خریداری کے اندر جو جعلی رسیدیں انہوں نے جمع کروائی تھی، پنکی پیرنی کو اس کے اندر ہاتھ ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان نیازی کا تحفہ تھا۔ آپ اس سے جا کر پوچھیں پنکی پیرنی سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کو تو چھوٹے چھوٹے تحفے ملے۔ حالانکہ پنکی پیرنی کی جو ہے نا وہ زلفی بخاری کے ساتھ بھی آڈیو لیک تھیں، اور باقی میرا خیال ہے شاید ذیشان بیٹا تھا اس کی بھی تھی،
کہ آپ نے جو ہے نا یہ جو ہے نا بلکہ وہ اپنے نوکر کو ڈانٹ رہی تھی ملازم کو نا کہ آپ نے تصویریں لے کر یہ شیئر کیوں کی، اور پھر زلفی بخاری کو بھی گھڑی فروخت کے حوالے سے وہ ڈائریکشن دے رہی تھی، مگر چونکہ اس وقت وہ ہر بندہ جو ہے نا پی ٹی اے کے اندر اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، دوسرا جائے بھاڑ میں، تو پنکی پیڈنی بھی اسی ڈگر پر چلی ہوئی ہیں۔ یہ توشہ خانہ کیس کے اندر جتنا بھی برڈن ہے وہ عمران خان ایزی کے اوپر وہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ تو اب جو عمران خان ایزی کو زہر دینے کی سازش بے نقاب ہوئی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان ایزی پہلے بھی اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ گرفتار مجھے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جیل کے اندر لے جا کر مجھے ماریں، اور مختلف طریقے سے انہوں نے یہ مختلف طریقے بھی انہوں نے وضع کی، یعنی کہ ڈیٹیل بھی انہوں نے سیٹ کی کہ یہ اس طرح جو ہے نا یہ مجھے ماریں گے۔ تو اب جو تازہ ترین جو بیان آیا ہے وہ ان کے وکیل جناب آفتاب باجوہ صاحب کا ہے، لاہور کے بڑے معروف وکیل ہیں، اور یہ میری بھی خیر ان سے جب میں لاہور میں پریکٹس کرتا تھا تو ان سے ہلکی پھلکی سی گپ شپ سلام دعا جو ہے نا یہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے عمران خان نیازی کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان نیازی کو جیل کے اندر سلو پوائزن جو ہے نا یہ دینے کی جو ہے نا یہ دینا شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ان کے کھانے میں بھی ان کے جوتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار جوتے پہن لیں اور اس کے اندر ظاہر ہو آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ اثر شروع کر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے بیان تو دے دیا، تو اس کے بعد یہ ہلچل بھی کافی مچ گئی، اور سجیشنز وغیرہ بھی آنی شروع ہو گئی کہ اس طرح میڈیکل بورڈ بنا کر اس الزام کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے حکومت کو۔ تو جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا یا کسی نے ان کو احساس دلایا تو اپنے بیان سے ہی وہ سرے سے مکر گئے۔ انہوں نے یہ بولا کہ عمران خان عزیز نے خدشہ ظاہر کیا تھا تو میں نے غلط سمجھا، یعنی کہ انہوں نے تمام مدعا اپنے اوپر دے لیا، کہ یعنی کہ وہ جو زہر خوانی کو عمران خان عزیز کو زہر دینا جو شروع کر دیا گیا تھا، تو اس بیان سے وہ جناب جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اور یو ٹرن لینا جو بھی عمران خان عزیز سے ایک بار جو ہے نا یہ مسافہ کر لیتا ہے تو یو ٹرن لینا اور اس کے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے ہی آپ وکیل ہیں تو آپ کو پہلے ہی ناپ تول کر جو ہے نا یہ بولنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو یہ وضاحتیں نہ دینی پڑتی کہ وہ میں نے اس کو جو ہے نا غلط ڈی کوڈ کیا یا مجھے سمجھنے میں غلطی لگی۔ تو بہرحال آپ نے غلطی تو آپ کو لگی یا نہیں لگی آپ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ چیزیں عمران خان ایزی نے یہ شوشہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان ایزی نے پہلے یہ شوشہ چھوڑا تھا، یعنی کہ ون سائیڈڈ سٹوری تھی کہ میرے پاس آفر ہے، عمران خان ایزی کے پاس آفر ہے کہ اس کو جو ہے نا یہ بیرون ملک جیل سے نکال کر باہر بھیجا جائے۔ تو جب وہ ڈرامہ جو ہے نا یہ نہیں کامیاب ہوا، انہوں نے پھر یہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ بیسیکلی ان کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان ایزی کو جیل سے نکال کر جو ہے نا یہ باہر بھیجا جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور اس طرح کے کون کون سے ڈرامے کرتی ہے۔ تو میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی منتظر رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔